اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، فاتحہ خلف الامام کے حوالہ سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس سے قبل 3 دروس میں دونوں فریقوں کے قرآن حکیم سے دلائل بھی میں ذکر کر چکا ہوں، اور اپنے موقف کے حق میں 5 احادیث مبارکہ بھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ آج کے درس میں اپنے موقف کے حق میں حدیث مبارکہ سے 6ٹھی دلیل میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث کی دیگر کئی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے۔ کچھ تاخیر ہو چکی تھی، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جا چکے تھے۔ تو انہوں نے رکعت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کی اور مسجد کے اندر داخل ہو کے ابھی صف میں نہیں پہنچے تو پیچھے ہی تکبیر تحریمہ کہہ کے تو ایک لمحے کا قیام جس طرح کرنا ہوتا ہے رکعت میں ملنے کے لیے، تھوڑا سا قیام کر کے تو دوبارہ تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، اور پھر رکوع کی حالت میں ہی صف میں شامل ہو گئے۔ رکوع کی حالت میں چلے اور صف میں شامل ہو گئے۔ صحیح بخاری کے اندر اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے الفاظ یوں ہیں کہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، وہو راکع، اس حالت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے۔ فرکع قبل ان یصل الی الصف، تو انہوں نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا۔ فذکر ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تیرے لالچ کو زیادہ کرے اور لیکن آئندہ ایسے نہ کرنا۔ میرے محترم احباب، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جلدی کی ہے اس کے 2 مقصد ہو سکتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ جماعت مجھ سے فوت نہ ہو جائے، میں جماعت میں مل جاؤں، اور دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ رکعت مجھ سے فوت نہ ہو جائے، میں رکعت کو پا لوں۔ یہ 2 مقصد ہو سکتے ہیں، انہی کی وجہ سے جلدی کی ہو سکتی ہے۔ لیکن ان میں سے یہ بات واضح ہے کہ پہلا مقصد ان کا نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تو پہنچے ہوئے تھے،
لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر فرض کرو میں یہ بھی مان لوں کہ یہ آخری رکعت کا ہی رکوع ہو، چوتھی رکعت کا رکوع ہو، تو پھر بھی رکوع کے بعد بھی نماز تو بھی باقی ہوتی ہے نا، قومہ بھی کرنا ہے، 2 سجدے بھی کرنے ہیں، تشہد بھی بیٹھنی ہے۔ تو جو مسجد کے اندر پہنچ چکے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے ہوئے ہیں اور یہ اتنے ہی فاصلے پر ہیں کہ تکبیر تحریمہ بھی کہہ کے مختصر قیام کر کے رکوع کے اندر جا کے تو پھر اس صف میں مل گئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک رکوع میں ہی ہیں، تو جب اتنے مختصر سے وقت میں یہ سارا معاملہ طے ہو جانا تھا تو ظاہر بات ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھ بھی جاتے تو جماعت تو مل ہی جانی تھی نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، رکعت نہ ملتی لیکن جماعت تو مل ہی جانی تھی۔ اس لیے یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ جو انہوں نے اہتمام کیا ہے یہ جماعت حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، کیونکہ جماعت حاصل کرنے میں تو ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے۔ اگر آخری رکعت بھی اس کو مان لیا جائے، اول تو یہ پہلی رکعت ہے تو وہ پہلی رکعت ہی قضا نہیں ہونا دینا چاہتے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملنے کی ایک تعبیر جو ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پہلی رکعت میں مل جائے تو سمجھو کہ تکبیر اولیٰ پا لی ہے، تو وہ تکبیر اولیٰ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پہلی رکعت میں ملنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ کاوش کر رہے ہیں۔ نہیں تو جماعت جو ہے وہ تو ویسے بھی مل جانی تھی اگر وہ یہ اہتمام نہ بھی کرتے۔ تو مقصد ان کا بڑا واضح ہے کہ وہ رکعت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صحابی رسول کو مسئلہ یہی معلوم ہے کہ اگر میں رکوع میں بھی پہنچ جاؤں تو رکعت مل جایا کرتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ صحابی رسول کو یہ مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی معلوم ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو صحابہ کو بتانے والا نہیں تھا نا کوئی، تو گویا کہ یقینی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تعلیم پہنچی ہوئی تھی کہ اگر کوئی رکوع میں بھی مل جائے سورہ فاتحہ اس نے نہیں بھی پڑھی ہے تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، رکعت اس کی ہو جائے گی، وہ رکعت کو پا لے گا۔ تو ظاہر بات ہے انہوں نے جو رکعت پانے کا اہتمام کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا ذہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بنایا ہوا تھا کہ رکوع میں ملنے سے رکعت مل جایا کرتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اگر رکوع میں ملنے سے رکعت مل جاتی ہے تو اس میں پھر سورہ فاتحہ تو پڑھنے کی گنجائش کوئی نہیں۔ اتنا تو وقت نہیں ہو سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں پہنچے ہوئے ہیں اور یہ آ کے اتنا تو چلو ہو گیا کہ تکبیر تحریمہ کا ہی چند لمحے کا قیام کر کے رکوع کی تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، اتنا تو ہو سکتا ہے نبی وسلم کے رکوع کے دوران، لیکن اتنا تو نہیں ہو سکتا کہ نبی وسلم کے رکوع کے دوران پورے سورہ فاتحہ بھی بیچ میں پڑھی جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ سورہ فاتحہ انہوں نے نہیں پڑھی ہے اور رکعت ملنے کی ان کو توقع ہے تبھی یہ سارا اقدام کر رہے ہیں۔ اگر رکعت ملنے کی توقع نہیں، صرف جماعت ملنے کی توقع ہے تو پھر تو اس اقدام کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ جماعت تو بعد میں بھی مل سکتی تھی۔ پھر اسی حدیث کی مختلف جو طرق ملتے ہیں تو ان کے اندر ان کا یہ ارادہ بھی باقاعدہ ظاہر ہوتا ہے، کبھی راوی کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے اور کبھی خود ان کی اپنی زبان سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ میرا ارادہ جو ہے وہ رکعت کو پا لینے کا تھا۔ اگر یہ ارادے کا اظہار نہ بھی ہونا تو یہ بخاری کے جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں تو ان سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ رکعت ملنے کی ہی ان کو توقع تھی، اسی لیے جو ہے نا وہ یہ اہتمام کر رہے تھے، لیکن باقاعدہ ان کا ارادہ بھی راوی کی زبان سے اور خود ان کی زبان سے بھی نظر آتا ہے۔ مسند احمد کی ایک سند میں الفاظ یوں ہیں کہ جاء والنبی صلی اللہ علیہ وسلم راکعٌ، حضرت ابو بکرہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رکوع میں تھے، فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوت نعل ابی بکرۃ، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرہ کے قدموں کے جوتوں کے جو ہے وہ آواز سنی، وہو یحضر، جب کہ وہ آ رہے تھے، یرید ان یدرک الرکعۃ، کیوں آ رہے تھے؟ یہ چاہتے تھے کہ وہ رکعت پا لیں، تو یہ راوی ان کے ارادے کا اظہار کر رہا ہے۔ فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے یعنی نماز سے فارغ ہو کے پیچھے مڑے،
قال من الساعی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون تھا کوشش کرنے والا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کی کھسکار سن لی، آواز سن لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ یہ کسی نے جلدی سے جو ہے وہ ملنے کی کوشش کی ہے۔ قال ابو بکرۃ انا، حضرت ابو بکرہ نے کہا کہ میں تھا۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تیرے لالچ کو زیادہ کرے تو اس کو دوبارہ نہ کرنا۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ لالچ جو ہے یہ رکعت ملنے کا یہ ہو سکتا ہے، نماز تو ویسے بھی ملی جانی تھی، تو وہ لالچ کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لالچ کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ تیرے حرص کو زیادہ کرے، اللہ تیرے لالچ کو زیادہ کرے، تو وہ کچھ نہ کچھ ملنا ہے تو تب اس کا لالچ ہے نا۔ اگر صرف جماعت ہی ملنی ہے تو وہ تو ویسے بھی مل رہی ہے، اس اقدام سے کچھ تو زائد ملنا ہے نا، اور وہ زائد جو ملنا ہے تو وہ رکعت ہی ملنی ہے، اور اسی کا جو ہے وہ لالچ کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، ایک رسالہ ہے جزء القراءۃ، اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے خود حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بھی ان کا ارادہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ خشیت، مجھے یہ ڈر ہوا، ان تفوتنی رکعت معک، کہ میں آپ کے ساتھ رکعت کھو نہ دوں، فسرات المشیہ، تو اس لیے میں نے چلنے میں جلدی کی۔ طبرانی کے اندر بھی یہ خود ان کی زبان سے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ خشیت ان تفوت لی رکعت، مجھے یہ ڈر ہوا کہ میں رکعت نہ کھو دوں ماں کا آپ کے ساتھ۔ تو واضح بات ہے کہ وہ رکعت کو حاصل کرنے کے لیے یہ اقدام کر رہے ہیں، تو اگر رکعت اس سے ملتی کوئی نہ ہو تو پھر ان کو یہ اقدام کرنے کی ظاہر ضرورت ہی کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر پہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد، کہ اللہ تیرے حرص کو زیادہ کرے لیکن آئندہ ایسے نہ کرنا۔ اب یہ جو لفظ ہے نا کہ آئندہ ایسے نہ کرنا، ان کی ایک تعبیر جو میرے احباب کرتے ہیں، اور دو تعبیریں جو ہو سکتی ہیں حقیقتاً، وہ میں تینوں تعبیریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور خود آپ کا دل مانے گا کہ جو تعبیر وہ کرتے ہیں اس کا یہاں پر ہونا، وہ تعبیر ہونا، وہ جچتا ہی نہیں ہے۔ دو تعبیریں ہو سکتی ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں، اور وہ دونوں تعبیریں بالکل حدیث کے مطابق بن رہی ہیں۔ ایک تعبیر وہ کرتے ہیں، وہ کیا تعبیر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ولا تعود، آئندہ ایسے نہ کرنا، تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد تھی کہ آئندہ جو ہے یہ اس طرح جو ہے وہ تیزی سے آ کے رکعت حاصل کرنے کی کوشش وغیرہ نہ کرنا، اس طرح رکعت کوئی نہیں ملتی ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مراد تھی کہ آئندہ ایسے نہ کرنا، ایسے کوئی نہیں ملتی ہوتی، یہ مراد ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لفظ کیا فرما رہے ہیں کہ زادک اللہ حرصا، اللہ تیرے حرص کو زیادہ کرے، یعنی رکعت لینے کا جو تیرا لالچ ہے اللہ اس کو زیادہ کرے۔ پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات میں تضاد نہیں بن جائے گا کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے حرص کو زیادہ کرے تو آئندہ بھی کوشش کیا کرے کہ رکعت مل جائے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ رکعت ملنے کی کوشش نہ کیا کر تو، کیونکہ ملتی کوئی نہیں اس طرح، تو یہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تضاد بن جائے گا۔ تو یہ والی بات لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ رکعت اس سے کوئی نہیں ملتی تو آئندہ ایسے نہ کیا کرنا، تو یہ والی بات کوئی نہیں بنتی۔ اصل دو تعبیریں اس چیز کی ہو سکتی ہیں، ولا تعد، کہ بھائی تو نے جو رکعت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے یہ تو تیرا ہے مستحسن اقدام، یہ تو تیرا اچھا اقدام ہے، اللہ تیرا لالچ اس معاملے میں زیادہ کرے، لیکن یہ جو طریقہ تو نے کیا ہے نا کہ ابھی صف میں ملا ہی نہیں، اور پیچھے ہی جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہہ لی، اور پیچھے ہی قیام کر لیا، اور پیچھے ہی رکوع میں چلا گیا، اور پھر تیزی سے چل کے آ گیا ہے، یہ سارا کام آئندہ نہ کرنا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ تو واقعی جو ہے وہ حدیث کے لفظوں کی مطابقت میں بن رہی ہے نا۔ تو یہ تعبیر ہم کرتے ہیں کہ بھئی رکعت تو تجھے مل گئی، وہ تو اچھا ہو گیا، آئندہ بھی جو ہے رکعت کے لیے اللہ تیرا لالچ زیادہ کرے، تو جلدی آنے کا اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تو یوں ملے، بلکہ اس کا طریقہ یہ کہ تو جلدی آیا کرے، تیرا لالچ اللہ بڑھائے اور تو جلدی آنے کی کوشش کیا کرے۔ تو لیکن یہ والا جو طریقہ تو نے رکعت حاصل کرنے کا اختیار کیا نا، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس طریقے کو آئندہ نہیں کرنا۔
اور دوسری تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ ولا تعد، کہ اس کو دہرانے کی ضرورت کوئی نہیں، یعنی نماز تو نے پڑھ لی ہے، نماز تیری ہو گئی ہے، رکعت بھی جو تو نے پا لی ہے تو وہ ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو دو جو تعبیریں صحیح ہو سکتی ہیں وہ دونوں ہمارے موقف کے حق میں جاتی ہیں۔ جو وہ تعبیر کرتے ہیں تو وہ بالکل بھی جو ہے اس کا یہاں پر کوئی تک نہیں بنتا اور وہ جچتی نہیں ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تضاد بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث مبارکہ اور بالکل صحیح سند کے ساتھ حدیث ثابت ہے، بخاری کے اندر، نسائی کے اندر، سنن نبی داود کے اندر، مسند احمد کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ساتویں دلیل جو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ بھی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ متفق علیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہو اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہو۔ تو صحیح سند کے ساتھ یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ سنن نسائی کے اندر، سنن نبی داود کے اندر، مسند احمد کے اندر، سنن دارمی کے اندر، موطا امام مالک کے اندر، اس طرح اور بھی حدیث کی کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کہو آمین۔ فإنه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کی بات فرشتوں کی بات کے موافق ہو گئی اس کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے گئے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے صحیح سند کے ساتھ یہ بھی ثابت ہے، اور اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام یہ لفظ کہے تو تم نے آمین کہنی ہے۔ اگر مقتدی جو ہیں انہوں نے بھی یہ لفظ کہنے ہوں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے نا کہ بھائی جب تم ان لفظوں پر پہنچو تو پھر آمین کہا کرو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جب تم ان لفظوں پر پہنچو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہا کرو۔ تو اس سے بڑا واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنا یہ امام کا وظیفہ ہے، امام کی ذمہ داری ہے، یہ مقتدی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مقتدی کا وظیفہ نہیں ہے۔ تو امام نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ میں ہی ہے۔ تو جس وقت امام یہاں تک پہنچے تو تم آمین کہو۔ یہاں پر پھر میرے احباب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آگے لفظ ہے نا کہ فقولوا آمین، تم آمین کہو، تو پھر امام کے آمین کہنے کا تو اس میں ذکر کوئی نہیں ہوا۔ اگر پیچھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں امام کا ذکر ہوا ہے اور مقتدیوں کا نہیں ہوا تو آپ حنفی کہتے ہو کہ پھر مقتدیوں نے نہیں پڑھنی۔ تو آگے قولوا آمین میں مقتدیوں کا ذکر ہوا ہے کہ مقتدی جو ہے وہ آمین کہیں، تو پھر امام کا ذکر نہیں ہوا تو پھر امام آمین نہ کہے، پھر تو یہ بھی ماننا پڑے گا حنفیوں کو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نہیں، یہ بات دو وجہ سے جو ہے وہ درست نہیں بنے گی۔ ایک وجہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم دے رہے ہیں، اور امام اس وقت کون تھا؟ امام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا۔ تو جب امام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی کوئی اتنی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ میں آمین کہتا ہوں تو تم آمین کہا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ لفظ ذکر کر دیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچے کہتے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پست کہتے تھے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، کیونکہ امام تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس لیے یہاں پر امام کے آمین کہنے کا تذکرہ نہ بھی ہو نا تو پھر بھی یہ ہمارے حق میں جاتا ہے، اور امام کی آمین جو ہے وہ دیگر احادیث سے ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن دیگر حدیث کی طرف بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ کہ خود اسی حدیث کے کئی طرق جو ہیں دوسرے بھی موجود ہیں، اور دوسرے طریق میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ امام بھی آمین کہہ رہا ہوتا ہے۔ خود اسی حدیث کے دوسرے طریق میں دوسری سند کے ساتھ یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ امام بھی آمین کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو جب
اسی حدیث کے دوسرے طریق میں یہ لفظ آگے کہ امام بھی آمین کہہ رہا ہوتا ہے تو پھر امام کا اور مقتدیوں کا آمین کہنا تو وہ اسی حدیث میں بھی ذکر ہو گیا اور دیگر حدیثوں میں بھی ذکر ہو گیا، لیکن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مقتدیوں کا کہنا وہ اس حدیث کے کسی طریق میں بھی موجود نہیں ہے، وہ کسی سند کے ساتھ بھی موجود نہیں ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور تم بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہو تو تم آمین کہو۔ امام کا آمین کہنا تو اسی حدیث کی دوسری سند میں بھی موجود ہے اور دیگر احادیث میں بھی موجود ہے، لیکن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ صرف امام کا وظیفہ تو بتایا، لیکن مقتدی کا نہ اس حدیث کی کسی سند میں ذکر ہے نہ ہی کسی اور حدیث کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے۔ اگر مقتدیوں نے بھی آمین کہنی ہے، مقتدیوں نے بھی جو ہے یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنی ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ زیادہ مناسب ہوتے کہ آپ یوں فرماتے کہ جب تم بھائی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پہنچ جاؤ تو تم آمین کہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ اگلی دلیل جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، دارقطنی اور کتاب القراءت بہقی کے اندر روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج الا ان یکون وراء الامام، کہ ہر وہ نماز کہ جس کے اندر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ نماز ناقص ہے سوائے اس نماز کے کہ جو امام کے پیچھے ہو، یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو پھر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو پھر نماز ناقص کوئی نہیں ہے، لیکن اگر امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے، اکیلے پڑھ رہے ہو یا خود امام ہو اور پھر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو پھر نماز جو ہے وہ ناقص ہو جائے گی۔ نویں دلیل حدیث مبارکہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز جو با جماعت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت شروع کروا چکے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہنچے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہنچے ہیں تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام بن جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق جو ہے امامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ میں یہ واضح طور پر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات وہی سے شروع کی کہ جہاں تک حضرت ابوبکر صدیق قرات میں پہنچ چکے ہوئے تھے۔ اب قرات میں پہنچ چکے ہوئے تھے، اس میں پھر دو صورتیں ہیں کہ یا تو ساری سورہ فاتحہ پڑھ کے اگلی قرات میں پہنچ چکے ہوں گے اور یا پھر کم از کم سورہ فاتحہ کا کچھ نہ کچھ حصہ تو ضرور پڑھ چکے ہیں، کیونکہ حدیث میں یہ تو واضح لفظ ہیں کہ قرات وہی سے شروع کی کہ جہاں حضرت ابوبکر صدیق پہنچے تھے، یعنی کچھ نہ کچھ تو وہ پہنچے ہوئے تھے نا، سورہ فاتحہ کا کچھ نہ کچھ حصہ تو پڑھ ہی چکے ہوئے تھے نا، یہ تو یقینی بات ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے قرات شروع کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے سورہ فاتحہ کوئی نہیں پڑھی دوبارہ، تو اگر وہ میرے احباب جو حدیث پیش کرتے ہیں، جو جس وقت ان کے دلائل انشاءاللہ آئندہ درس میں آئیں گے تو میں اس حدیث کا تذکرہ کروں گا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر من عام ہے اور ہر ایک کے لیے ہے، امام کے لیے بھی ہے، مقتدی کے لیے بھی ہے، منفرد کے لیے بھی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ من خاص ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، من عام ہے اور ہر ایک کے لیے ہے، تو ہر ایک کے لیے فتویٰ یہی ہوگا کہ جس نے بھی فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی، تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ فتویٰ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگ جائے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نماز ہے اس میں یا تو سورہ فاتحہ بالکل پڑھی نہیں، یا اگر پڑھی بھی ہے تو کم از کم پوری تو نہیں پڑھی، اس کا ابتدائی حصہ تو حضرت ابوبکر صدیق پڑھ چکے ہوئے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک بندہ جس وقت جماعت کے اندر بعد میں شریک ہوا ہے نا، تو اس سے پہلے بھی امام فاتحہ پڑھ چکا ہوا ہے نا، تو وہ امام والی پہلے کی پڑھی ہوئی جو ہے نا وہ بھی اس بندے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امام ہی آئے، لیکن بہرحال اس سے یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے یا سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ پڑھ لیا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کافی ہو چکا۔
تو اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے تو پھر مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے، جبکہ مقتدیوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہو جاتی ہے، جیسا کہ میں گزشتہ درس میں یہ حدیث ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ واللہ۔ سنن ابن ماجہ میں اس حدیث مبارکہ کے اندر لفظ ہیں وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من القراءۃ من حیث کان بلغ ابو بکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت کو وہیں سے لیا جہاں تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ چکے ہوئے تھے۔ مسند احمد کے اندر یوں لفظ ہیں وَأَخَذَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من القراءۃ من حیث بلغ ابو بکر، تو نبی اکرم نے قراءت کو وہیں سے لیا کہ جہاں حضرت ابوبکر صدیق پہنچ چکے تھے۔ مسند احمد کے اندر ایک دوسرے طریق میں یہ لفظ ہیں فَاقْتَرَى مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ مِنَ السُّورَةِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے قراءت کی کہ جہاں سے حضرت ابوبکر صدیق سورت میں پہنچ چکے ہوئے تھے۔ اور یہ جو سورت کا لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے نا، تو یہ عام طور پر یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب سورہ فاتحہ سے اگلی سورت شروع ہو چکی ہو، تو پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ سورت میں پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے واضح ہو رہا ہے کہ اگلی سورت میں پہنچ چکے ہوئے تھے۔ طحاوی کے اندر لفظ یوں ہیں فَاسْتَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ حَيْثُ انْتَهَى أَبُو بَكْرٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے پورا کیا کہ جہاں حضرت ابوبکر صدیق قراءت میں پہنچے ہوئے تھے۔ سنن کبریٰ بہقی کے اندر روایت میں یوں لفظ ہیں کہ فَاسْتَفْتَحَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ حَيْثُ انْتَهَى أَبُو بَكْرٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہیں سے شروع کیا جہاں حضرت ابوبکر صدیق قراءت میں پہنچے ہوئے تھے۔ یہ جو حدیث ہے سنن ابن ماجہ سے میں نے اس کے الفاظ ذکر کیے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر جو راوی ہے وہ سب سے پہلا راوی ہے علی بن محمد۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں الحافظ الثبت محدث عالم قزوین۔ پھر یہ جو علی بن محمد ہے یہ روایت کرتا ہے وکیع سے، اور وکیع کے متعلق علامہ ذہبی فرماتے ہیں الامام الحافظ الثبت محدث العراق احد ائمۃ الاعلام۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس وکیع کے متعلق کہتے ہیں ثقۃ حافظ عابد۔ پھر یہ وکیع روایت کر رہا ہے اسرائیل سے، اور اسرائیل جو ہیں اس کے متعلق علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کہا ثقۃ تکلم فیہ بلا حجۃ، کہ ہے ثقہ آدمی، بعض لوگوں نے اس کے متعلق کچھ بات کی ہے لیکن وہ بغیر دلیل کے کی ہے، یعنی بعض نے اس کے اوپر کوئی تان کیا ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کانا شیخن ثقۃن، کہ یہ ایک ثقہ بزرگ تھے۔ قالا ابو داود، امام ابو داود کہتے ہیں قلت لاحمد ابن حنبل، میں نے احمد ابن حنبل سے کہا اسرائیل اذا انفرد بحدیث یحتج بہ، اسرائیل اگر اکیلا کسی حدیث کو روایت کر رہا ہو تو کیا اس کو حجت بنایا جائے گا؟ قالا، تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اسرائیل اثبت الحدیث، اسرائیل تو مضبوط حدیث والا ہے، اس کی حدیث بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں ثقۃ صدوق، اجلی یعقوب ابن شیبہ ابن نمیر ابن سعد ابن حبان سب نے اس کی توثیق کی ہے اسرائیل کی۔ پھر یہ اسرائیل جو ہے یہ روایت کر رہے ہیں ابو اسحاق سے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ابن معین رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، اجلی رحمہ اللہ، ابو حاتم رحمہ اللہ سب نے اس کو ثقہ کہا ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں الحافظ و احد الاعلام۔ یہ ابو اسحاق جو ہے یہ آگے روایت کر رہے ہیں ارقم بن شرحبیل سے۔ ارقم بن شرحبیل کے متعلق ابو زرع، محمد بن سعد، ابن عبد البر اور علامہ ابن حجر اسقلانی سب نے کہا کہ یہ ثقہ ہے۔ ابن حبان نے بھی ثقات کے اندر ان کا شمار کیا۔ اور یہ ارقم بن شرحبیل جو ہیں یہ آگے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت کر رہے ہیں، اور صحابہ تو سارے عادل ہیں ہی ہیں، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے۔ یہی روایت مسند احمد کے اندر جس وقت آئی ہے
تو اس کے اندر بھی سند سے ساری کی ساری جو ہے وہ اسی سند میں سے ہے، صرف پہلا راوی علی بن محمد وہاں پر نہیں ہے، وکیع سے لے کر حضرت عبداللہ ابن عباس تک ساری سند جو ہے مسند احمد کے اندر بھی 100% بالکل یہی ہے۔ تو یہ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث بھی ثابت ہے، اور اس صحیح سند کے ساتھ یہ لفظ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات وہیں سے شروع کی تھی جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ۔ آخری حدیث مبارکہ جو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ بھی بڑا معروف واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، اللہ رب العزت نے وہاں پہنچایا، اور وہاں پر سارے انبیاء کرام علیہم السلام ان کے مثالی اجساد بھی اللہ رب العزت نے پہنچائے ہوئے تھے، سب کے اجساد وہاں پر پہنچے ہوئے مثالی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پہنچے ہیں تو صفیں بنی ہوئی ہیں جماعت کے لیے، اور امام کا انتظار ہو رہا ہے کہ امامت کی ذمہ داری اللہ کس کے سپرد کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کی ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم السلام کو امامت کروائی۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وفات پا چکے ہوئے، سوائے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے کہ وہ آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ باقی انبیاء کرام علیہم السلام سب کی وفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکی، اور سورہ فاتحہ پہلی کتابوں کے اندر نازل کوئی نہیں ہوئی، اور نبی عالم الغیب نہیں تھے کہ نبی جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ نبیوں کو آتی ہو، انہوں نے یاد کی ہوئی ہو، کیونکہ ان کے اوپر یہ نازل ہی کوئی نہیں ہوئی، یہ نازل ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اگر فاتحہ جو ہے مقتدی کے لیے اتنی لازم ہے کہ فرض ہے، مقتدی کی اس کے بغیر نماز ہی کوئی نہیں ہوتی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا نا کہ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو سورہ فاتحہ سکھاتے، صرف کم از کم ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی یادداشت تو بڑی اعلیٰ تھی، ایک دفعہ پڑھنے سے بھی ان کو یاد ہو جاتی، اور اس میں کوئی اتنا زیادہ وقت بھی کوئی نہیں لگنا تھا، تھوڑا سا تو کام تھا، چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بھائی پڑھ کے سنا دیتے اور کہتے کہ بھائی یہ تو تم نے قیام میں ضرور پڑھنا ہے، باقی چپ کر کے بھی اقتداء کرتے جاؤ گے تو نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن یہ تو فرض ہے، اس کے بغیر تو نماز ہوتی کوئی نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ اہتمام فرماتے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہم السلام کو سورہ فاتحہ سکھاتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم